السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے بھائیوں نے اگر ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پڑھا ہو جس میں نقشہ کار ہے تو اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر دو مومن بھی کسی جگہ پر ہیں تو اپنے آپ کو منظم کریں اور ایک کو اپنا امیر بنا لیں اور مسجد بنائیں اپنی، چاہے جھونپڑی نمائی کیوں نہ ہو۔ یہ اوپر ایک جھونپڑی والی مسجد ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اوپر 2 لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے۔ یہ بڑی بڑی مساجد یہاں خاص کر گلف میں تو بہت ہی بڑی بڑی مساجد اور ایسی خوشبوئیں اور ایسے کارپیٹ اور کیا بتاؤں آپ کو، لیکن ایمان سے خالی، اور اتنے قرآن مجید اندر رکھے ہوئے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ اتنی پرنٹنگ ہوتی ہے وہاں سعودیہ میں اور گلف میں، ہر جگہ یہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں اس طرح یہ اللہ کو متاثر کریں گے۔ اللہ اس طرح متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ مالک کو تو ایمان خالص چاہیے، وہ ان کے اندر ہے نہیں ہے، بلکہ ایمان کی دشمنی ہے ان کے اندر۔ جہاں بھی ایمان خالص کی بات کرو، توحید کی بات کرو، رد شرک کی بات کرو، آگے سے ریئیکشن آتا ہے، اور اکثریت ہے وہ انہی مولویوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ اصل میں پورا ایک طاغوتی ماحول ہے، طاغوتی معاشرہ ہے، پوری دنیا میں تخت بچھایا ہوا طاغوت نے دندنا رہا ہے۔ تو اس کا تختہ کیسے الٹا جائے گا اللہ کے بندو؟ اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر کر سکتا ہے، لیکن اسی میں آزمائش ہے مومنوں کے بھی، کہ جو مخلص مومن ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ جہاں بھی ہیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کریں اور صلوات کا انتظام کریں۔ جہاں بھی دو مومن ہوں وہ جماعت کے ساتھ صلوات پڑھا کریں اور جمعہ پڑھا کریں، اور کوشش کریں نئے ساتھی بنے، اور انفرادی طور پر جہاں ہوں وہاں اذان دیا کریں وقت کے اوپر، اور پھر اقامت کہہ کے پھر اپنی صلوات ادا کیا کریں۔ لیکن ان مشرکوں کے پیچھے صلوات نہیں پڑھنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ ان کے پیچھے جو صلوات ادا کرتا ہے، چاہے کسی مسلط کے تحت کرتا ہے، وہ خالص یعنی منافق ہے، یا تو بات سمجھا ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسرائیلی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، کلمہ جو پڑھ لیا تھا۔ اچھا، کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ لائسنس مل گیا تمہیں شرک کا؟ کلمہ تو شرک کا رد کرتا ہے، اور اگر شرک کا رد نہیں کرتے ہو، شرک کو اپنا امام مانتے ہو مشرک کو، تو پھر تمہارا کلمہ کلمہ نہیں ہے، پھر تم نے کلمے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے ان کا، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، یا ابو الاعلیٰ ہوں، یہ جتنے ہیں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، تقی عثمانی ہوں، اور چاہے قاری خلیل الرحمن ہوں، اہل حدیثوں کے ہوں یا حنیفیوں کے ہوں، جن کے بھی ہوں، یہ قاری صاحب آ رہے ہیں جی، قاری صاحب جا رہے ہیں جی، بس ان کو یہی کچھ ملا ہے۔ بڑی ان کی واہ واہ ہوئی ہے، تالیاں بجائی جا چکی ذاکر نائک کی۔ تو ان کو اللہ کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو لہذا جو مخلص بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کو اپنے ایمان کی بہت حفاظت کرنی ہے، صلوات کی بہت حفاظت کرنی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت اور شفقت کا مہینہ گزر رہا ہے، اسے خوب فائدہ اٹھاؤ اور قیام اللیل کیا کرو، خوب دعائیں کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے مالک سے مانگو، وہ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اور توحید کی دعوت اٹھاؤ، رد شرک کرو جہاں بھی ہو میرے بھائیو مومنو۔ جو بھی توحید کی دعوت اٹھا رہا ہے، رد شرک کر رہا ہے، کفر بالطاغوت کر رہا ہے، وہ میرا مومن بھائی ہے، وہ سواری کرے میں رکاب تھاموں۔ اور جس کو ایمان خالص سے لگاؤ نہیں ہے، یا اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھتا ہے، یا اس کی مخالفت کرتا ہے، یا رکاوٹیں ڈالتا ہے، یا پروپیگنڈے کرتا ہے، جتنے مرضی اس کے منو ٹنوں کے ایمان کے دعوے ہوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کچرا ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔